السلام علیکم۔ مختلف اطلاعات آ رہی ہیں جی، میاں محمد نواز شریف کا زبردست کامیاب جلسہ دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جو سیاسی ماحول ہے، ایک جو آپ کہہ لیں کہ پاکستان کا 80% ہے، یعنی کہ گاؤں دیہات شہروں سے منسلک تھوڑے سے دور، اور ایک سینٹرل سٹی جو ہمارا آپ کہہ لیں کہ اربن ایریا جو انسان آ جاتا ہے۔ اربن ایریا کے اندر آپ کہہ لیں تو آپ کو 50-50 سچویشن نظر آتی ہے، بلکہ جو حلقے ہیں اس کا اگر شہروں کے اندر دیکھیں تو کچھ حلقے آپ کہہ لیں کہ وہ ایگزیکٹلی شہروں کے اندر نظر آتے ہیں، اور کچھ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو کچھ حصہ شہر کے اندر ہے اور باقی جو انسانہ باہر ہے۔ تو آپ اس کو بڑی تقسیم کے اندر کر سکتے ہیں۔ جو شہروں کے اندر کے حصے ہیں اس کے اندر تو مقابلہ سخت نظر آتا ہے، لیکن جو رولر ایریاز ہیں، یعنی کہ گاؤں دیہات یا شہروں سے منسلک جن لوگوں کو احساس ہوتا ہے سڑکوں کی اہمیت کا، کھیت کھلیان کی اہمیت کا، جس کو بیج اور کھاد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی کہ ٹرانسپورٹ اور ہر چیز کا اندازہ ہوتا ہے، تو ان کو اس کے اندر تو آپ کو پی ایم ایل این جو انسانہ بالکل جو انسانہ سویپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ شہری حلقے جو بچے پیدا ہو گئے شہروں کے اندر، ان کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، روڈ کی اہمیت کا نہیں پتہ، ان کو تکالیف کا نہیں پتہ، ان کو ہسپتال کی اہمیت کا نہیں پتہ، ان کو جو ادویات ہیں ان کے ریٹس کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے۔ اگر تکلیف زیادہ ہو گئی، پیسے بھی نہیں ہیں، تو آپ ہاسپٹل چلے گئے، وہاں سے آپ کو مکمل علاج مل گیا فری میں۔ تو اس بچے کو جو پلا ہوا جو شہری علاقے کا بچہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تکلیف ہوتی کیا ہے، یعنی کہ ماں بیمار ہو جائے یا وہ خود بیمار ہو جائے، اس کا ڈاکٹر تک پہنچنا، اور اگر بیماری تھوڑی سی زیادہ ہے ہسپتال تک پہنچنا، وہاں پہ رہنا، لوگوں کے رشتہ داروں کے منت ترلے کرنا، ان کی ذلالت سہنا، اس چیز کا شہری بابو کو نا بالکل نہیں پتہ ہوتا۔ تو وہ علاقے جہاں پہ جو شہری بابو ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، تو وہ تو جو انسان آپ کو نظر آئے گا مقابلہ سخت ہے۔ لیکن جو آپ کہہ لیں کہ مور دین 80% ایریا، اس کے اندر جو انسان آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا ایریا جو کہ اس کا 70% جو انسان وہاں پر پی ایم ایل این سویپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، زبردست، کہیں پہ سویپ کرتی نظر آ رہی ہے، کہیں پہ بازی لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں تقسیم۔ جو رزلٹ آئے گا وہ ہمیں بتائے گا کہ ایکچولی سچویشن کہاں کہاں پہ رہی۔ پھر برادریزم آ جاتا ہے، پھر گروپس آ جاتے ہیں، پھر اور علاقائی جس کو ہم کہتے ہیں کہ رجحانات نظر آتے ہیں، نیگیٹو اس کو کہیں تو تعصب نظر آتے ہیں، وہ بھی سب جو انسان آپ کو نظر آئے گا۔ کراچی کے اندر کی جو صورتحال ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہ سمجھ لیں کہ پی ایم ایل این نے محنت نہیں کی وقت پہ، اگر کر لی جاتی تو شاید حالات وہاں سے بھی کچھ ایسے ہوتے کہ کئی ایک سیٹیں نکلی جا سکتی۔ ابھی 2 سیٹیں جو انہوں نے متوقع ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے نا وہ نکال سکے، اس سے زیادہ بھی نکال سکتی ہے، لیکن 2 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو کنفرم جو ہے نا نون لیگ نکالے گی ایم این ایز کی، چھوٹی دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سندھ کے اندر بھی کئی ایک سیٹیں ہیں پی ایم ایل این کی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نکالے گی۔ بلوچستان سے بڑی تعداد کہی جا رہی ہے، کے پی سے کافی بڑی تعداد کہی جا رہی ہے، پنجاب سے سویپ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور نیشنل اسمبلی کی آپ کہہ لیں کہ ابو 2/3 جو انسان جو سچویشن ہے وہ پی ایم ایل این کی کلیئرلی نظر آ رہی ہے۔ باقی اللہ جانتا ہے، یا رزلٹ آئیں گے تو تب پتہ لگے گا۔ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی جو عروج پہ ہمیشہ کی طرح جو وہ نظر آ رہی ہے، ان کے سپورٹرز جذباتی یا غیر جذباتی یا کسی بھی طریقے سے، اور وہ بولے بغیر نہیں رہتے، ان کی تربیت جیسی کی گئی ویسے ہی۔ تو یہ ہمیں ایک صورتحال نظر آ رہی ہے۔ جلسہ میاں صاحب کا کل کی ریلی اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑی فٹ ہے، اور اگر آپ دیکھیں میں اگر آپ عمران خان کی ریلیوں سے دیکھیں تو عمران خان کی ریلیوں میں ارد گرد کے روڈ چوک کرنا اور باقاعدہ آرگنائز طریقے سے رش اکٹھا کرنے کی کوشش کرنا، اور حد سے زیادہ میوزک کا استعمال، ایک تفریح کا منظر پیش کرنا، تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک آرٹیفیشلی جو انسان ایک معاملے کو بنایا ہوا ہے۔ بہت انجوائمنٹ ہوتی ہے عمران خان کے جلسے میں، اور بہت سارے ینگرز اس سے اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک بنیادی فرق جو میاں نواز شریف کا کہ لوگ جذباتی طور پہ سامنے آئے ہوئے ہیں،
اللہ کی ذات ہے صرف اور صرف جو نجات دے سکتی ہے، لیکن وہ میاں نواز شریف کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دوبارہ سے آئیں گے تو حالات جو نا وہ پہلے والے ہی ترقی اور خوشحالی کے نظر آئیں گے. اس لیے ووٹ ڈالتے ہوئے نا انسان بڑا بڑا کچھ سوچتا ہے، جذباتی باتیں بڑی بڑی کرتا ہے. تو خاموش ووٹ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی انقلاب لے کے آتا ہے جو اوریجنلی انقلاب ہوتا ہے. اب جو ان سے نا بات جو کرنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی طریقے سے بھی کرنی ہوگی. پرسوں میں یہ کہا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے لاہور میں اسٹوڈنٹ سے ملاقات کی. ابھی جگہ کے بارے میں بھی ہو گیا، سوالوں کا جواب اور جوابوں کے سوال، کیونکہ یہ تقریباً وہاں پر موجود 400 بندوں کے سامنے یہ ہوئی، تو ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے. اسٹوڈنٹس جو ان سے نا اپنی باتیں باہر نکال رہے ہیں، نوٹس بنا رہے ہیں اور نوٹس نکال رہے ہیں. تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ کیا کیا سوال و جواب ہوئے. اچھا ایک سیشن تھا، لیکن اس کی بنیادی طور پہ جو نا واہ واہ اور تعریفیں اور یہ چیزیں چل رہی ہیں. میرے جیسا جو بندہ ہے نا وہ مسلسل اس تکلیف کے اندر ہے. میرے جیسا سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے، کہ جس کا جو کام ہے نا وہی کرے گا تو پھر یہ معاملہ درست ہوگا، ادروائز پاکستان کے اندر انتشار ختم نہیں ہوگا. میاں محمد نواز شریف نے پی ایم ایل این کی سیاست کو داؤں پہ لگا کے اس پاکستان کو بچایا. اس کی میں نے تاریخیں، حقائق اور معاملات اور انفارمیشن بتائی، وقت پہ بتائی، بعد میں بھی بتاتا رہا اور آج بھی بتا رہا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے سے لے کے ابھی تک ڈاکٹرائن جو نا وہ تھم نہیں رہی ہے. لیکن حالات کچھ ایسے بن گئے تھے کہ میاں نواز شریف کو بیچ میں کودنا پڑا. ادروائز جو نا بتایا واضح طور پہ، میں نے ڈزنز آف ٹائم بتایا، 1 سال پہلے بھی بتایا کہ پروگرام تو سارا یہی تھا کہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئر کرنا ہے اور اس سے پہلے ڈیفالٹ کرنا ضروری ہوگا. تو سارا پروگرام جو نا میاں صاحب کے سامنے آ گیا تھا. میاں صاحب بیچ میں کود گئے. بہت دفعہ ذکر کر چکا. اور اگر کسی کو چاہیے تو آپ جو نا پیچھے ولاگز دیکھ لیں، پچھلے دیکھیں سارے ولاگز، اس میں کتنی دفعہ جو نا یہ چیزیں بتائی. جو ابھی بھی ہوئی ہے نا، جو جیسے کچھ ولاگرز کے نے بتایا کہ جناب ایسے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا، اور یہ کہا کہ جو افواج پاکستان ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے بارے میں بڑی فکر مند ہے اور یہ سب کچھ ہے. یہ سارا بیڑا غرق جو نظام کا ہوا نا، یہ اسی بنگے کی وجہ سے ہوا ہے کہ میاں نواز شریف کا مسئلہ نہیں تھا کہ پاکستان کو کمزور رکھو اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا اور پاکستان کے اندر انتشار کا پہاڑ اکٹھا ہو گیا. اس کا کون قصوروار ہے؟ وہی جو آج فکر مند نظر آ رہے ہیں وہی اصل میں قصوروار ہیں. تو اپنے اندر جھاڑو پھرو، دیٹس اٹ. اب ایک نئی حکومت آنے والی ہے، پارلیمانی نظام جو نا دوبارہ سے، اس کے اندر مداخلت نہ کرو، دیٹس اٹ. آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ اکانومی کے بارے میں اپنا جو نا دماغ کا استعمال کرو، بلکہ اکانومی کو چھوڑو، اپنے کاروباروں کو ختم کرو. اے پولیٹیکل تو آپ نے ایک دفعہ انٹرویو کیا، اس کے بعد جو نا 1 ہفتہ نہیں لگا، بعین اس وقت اس سے 1 دن پہلے اور اس کے 1 دن بعد بھی سیاست میں ملوث تھے. اس کی جو شہادت ہے وہ عمران خان بھی دے چکا، جنرل باجوہ بھی دے چکے ہوئے. تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں 9 مئی کے بعد کھل ڈھل کے جو نا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن میاں نواز شریف نے ایک پرومس کر لیا کہ میں آگے بڑھوں گا اور معاملے کو سنبھالوں گا. وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تو ان کے سے تو کوئی گلہ نہیں ہو سکتا. اب اگلی بات جو ہے نا، جب تک پاکستان کی اکانومی کے بارے میں پاکستان کی افواج، پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، پاکستان کے جو بزنس مینز ہیں، یہ سوچتے رہیں گے اور اس کے اندر اپنی مداخلت کرتے رہیں گے اور زور اور زبردستی اس کے رخ موڑتے رہیں گے، پاکستان کی اکانومی کبھی درست نہیں ہو سکتی. پاکستان کے جو تھنک ٹینک ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو بننے دیا جائے، ادروائز جو ہے نا کچھ نہیں ہوگا. ایک دن وہ بہت قریب ہے، وہ دن بھی بہت قریب ہے کہ اگر زیادہ مسئلہ ہوگا نا تو پھر جو نا یا تو بہت بڑی خرابی پیدا ہو چکی ہوگی، بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوگا. آلریڈی پاکستان آدھا رہ گیا انہی حرکتوں کی وجہ سے. ادروائز جو نا پھر یہ ہوگا کہ یہ والا ایم این اے فلانی جگہ کا کور کمانڈر ہوگا اور یہ والا ایم این اے فلانی جگہ کا کور کمانڈر ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں بچے گا. اور یہ بندہ جو نا یہ آرمی چیف ہوگا. کیا رہ جائے گا؟ یہی رہ سکتا ہے. جب چیئرمین اداروں کے ریٹائرڈ جرنیل اور جرنیل سٹنگ جرنیل بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اور اس کے بعد بھی جو نا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. بات بہت سخت ہے. جو کچھ
بچوں کے سوال کا جواب دیا، بہت اچھا کیا، لیکن جو نچوڑ سامنے آ رہا ہے، جیسے کہ ابھی میں ایک ولاگ سن رہا تھا اپنا معظم فخر صاحب کا، وہ بتا رہے تھے کہ جی کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی نا، آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا فکر مند ہو، آپ کا کام ہے سیکیورٹی کا، جو بتائے کہ حکومت پاکستان یعنی کہ ریاست کا جو نمائندہ جو جواب دیں پاکستان کے عوام کو کہ ہمارے پاس یہ وسائل ہیں، یہ معاملات ہیں، اس کے اندر اپنی سیکیورٹی کریں، دیٹس اٹ، پاکستان کو فول پروف کریں، پاکستان کی اکانومی کے بارے میں سوچنا آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت خطرناک بات ہے، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر حق اور سچ کی بات نہیں بھی کہیں گے تو وہ حق اور سچ کی بات رہے گی۔ 9 مئی کا واقعہ پورا کا پورا پاکستان، ایک ایک ولاگر اور ایک ایک نیوز چینل دیکھ لیں اور میری اپنی رائے جو ان سے دیکھ لیں، بالکل مختلف ہے۔ 9 مئی کا واقعہ کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے پاکستان کا 9/11 ہو گیا۔ ماما کون سا 9/11 ہو گیا؟ جس ایک ڈپارٹمنٹ نے اس پاکستان کے اندر پچھلے 7 سال کے اندر جو گند پھیلایا، وہ آج سب سے بڑے مظلوم بن کے بیٹھ گئے 9 مئی کے واقعے سے، کہ اوہ ہمارے پاس ہو گیا۔ اور 9 مئی کو دیکھیں، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر اور یہ جنوری چل رہا ہے۔ 8 مہینے کے بعد ابھی جوتیاں تلاش کر رہے ہیں کہ ہم اس قانون کے تحت دیں گے سزا اور اس کو اس قانون کے تحت دیں گے، اور ہمارے پاس 3 نیولے، 4 اژدہے، 15 سانپ تھے، ہم نے ان کا حساب کتاب کر دیا۔ اب کوئی سوال بھی نہ کرے ہم سے کہ ان اندر سے کنڈی کس نے کھولی تھی، ان کو یہ پلان کس نے کر کے دیا تھا۔ اور جب وہ جماعت جو 9 مئی کے سے تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے سے اس کی تیاری کر رہی تھی، تو ہمارے پاکستان کے ادارے سو رہے تھے، جو سیکیورٹی کے، جو انٹیلیجنس کے ادارے، وہ سو رہے تھے۔ ان سے کوئی سوال نہ کرے کہ تم کیوں سو رہے تھے۔ اور وہ کئی ماہ سے جو انسان ہے، وہ کبھی جانور کہتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے، یہ ادارہ کسی کا نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کا ہے۔ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ چند لوگوں نے جو انسان ہے، چند ہزار یا لاکھ لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ پاکستانی ہمارا ہے، ہم سے کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا۔ اور میں عقلوں پہ جو انسان مطلب ماتم کرنے کا ہے کہ طلعت حسین صاحب سے لے کے رضی دادا میرے استاد ہیں، ان سے لے کے سب کو دیکھیں کہ اوہ 9 مئی ہو گیا جی، 9 مئی ہو گیا جی۔ کون سا ایسا انٹلیکچوئل ہے وہ بھائی؟ وہ سارا کا سارا ملبہ جنہوں نے گند کیا تھا، وہ سب جو سب سے بڑے مظلوم بن کے خود بیٹھ گئے کہ جی ہمارے اوپر حملہ ہو گیا۔ او بھائی تم تھے کہاں؟ سوال تو یہ ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی۔ سچ اور حق کی بات کرنی چاہیے، قیمت تو بری ملتی ہے اور پھر وہ اٹھا بھی رہے ہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ اللہ حافظ۔